الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کو جو مرکزی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے ادیان عالم میں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ حج بیت اللہ میں ان کو جو ایک سینٹرل پوزیشن حاصل ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے کہ تاریخ انسانی جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے اور معلوم تاریخ ہمارے پاس ہے، وہ تقریباً 4,500 سال کی تاریخ موجود ہے، اور یہ وہی وقت بنتا ہے جب سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی کوششوں کا اور دعوت الہی کا آغاز کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی شخصیت، وہ معلوم ہسٹری ہم تک پہنچتی ہے، اور سب سے بنیادی سورس جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی جد و جہد کے حوالے سے ہم تک پہنچتا ہے، وہ ایک تو قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک سے پہلے سماوی کتب یعنی تورات، انجیل یا بائبل، دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیجئے، اس کے اندر ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ معلومات جو ہمیں بائبل کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہیں، وہ آج اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں ہیں، اور اس پہ بطور مسلم ریلائی کرنا اور اعتبار کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ اور یہ بات حقائق کی روشنی میں بھی بہت سے کرسچنز اور جیوز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بائبل آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، اس کے اندر بہت سا تغیر و تبدل اور تحریف ہو چکی ہے۔ تو جو بنیادی سورس ہمارے پاس حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے اور اتھینٹک ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیارے محبوب نبی ہیں، اور آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے، وہ سلسلہ بھی آپ سے ہی چلا، یعنی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد میں پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل میں آنے والے بنی اسرائیل کہلائے، اور پھر بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں چلا، اور وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کہلائے، اور پھر دوسرے بیٹے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی نسل سے صرف ایک نبی اور رسول تشریف لائے، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد ہونے کے حوالے سے بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل میں حضور علیہ السلام کی آمد، اس حوالے سے ان کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک اور بڑا اہم سبب جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ جد انبیاء ہیں، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جد انبیاء ہونے کے ناطے سے آپ کی ایک فضیلت اور اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک اور حیثیت جو ہمارے سامنے ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہونے اور آپ کی آمد کا اپنی نسل میں ہونے کی دعا کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ایک خاص بلند مقام عطا کیا۔
جو ابتدا میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری رسول اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کہ دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے۔ یہ وہ دعا تھی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی جب اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی تعمیر پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، اس مزدوری کے طور پہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے مجھ سے مانگو۔ تو یہی دعا کی کہ باری تعالیٰ وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو ہماری ہی نسل میں کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبولیت بخشی اور پھر آپ کی آمد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہوئی۔ ایک اور اہم نکتہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سگنیفیکنس کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار آزمائشوں سے اور امتحانوں سے گزارا۔ جو رب تعالیٰ کا جتنا محبوب اور جس کا جتنا بڑا بلند مقام ہوتا ہے اسے اتنی بڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو وہ اب ابتلائے آزمائش ہوئے، بہت سی آزمائشوں اور امتحانوں سے گزرے، اس کی وجہ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام حاصل ہے، اور اس کی وجہ سے اقبال نے بھی کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے اور اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا درس دینے والے اور بتوں کی پوجا سے نجات دلانے کے لیے آواز حق بلند کرنے والے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی تو تھے، اور اسی کی پاداش میں آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور آگ میں ڈالا گیا تو آگ گل و گلزار بن گئی۔ فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے کہ اے ابراہیم کوئی خواہش ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ میرا رب مجھے میری حالت میں دیکھ رہا ہے۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ میرے پیارے حبیب اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ اے آگ تیرا کام جلانا ہے، مگر آج میرے پیارے محبوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے ہیں تو اے آگ ان کے لیے گل و گلزار بن جا۔ یہ وہ حکم تھا جس کی وجہ سے آگ آپ پر ٹھنڈی کر دی گئی۔ تو آپ کے بلند مقام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ابتلا اور آزمائش سے گزارا، اور پھر وہی پیغمبرانہ جد و جہد جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھی وہ ہمیں بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی عروج پر نظر آتی ہے، اور آپ کی جد و جہد بھی بڑی شاندار تھی حضور علیہ السلام کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر 21، کہ اے مومنو بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ایک بہترین نمونہ ہے، اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ ایک اور مقام پر جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا جو انہوں نے اپنی قوم سے آواز لگائی اور ان سے کہا، اس کا ذکر بھی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ اے میری قوم تم بتوں کی پوجا میں اور پتھروں کی پوجا میں لگے ہو۔ اگر
پیشانی کسی کے سامنے جھکانی چاہیے اور کسی کی عبادت کرنی چاہیے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے کہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ جب ہم نظریہ توحید کے اس پہلو کی اساس دیکھتے ہیں تو آج بھی ہمیں یہی وہ نظریہ توحید ہے جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ یہ وہ دو قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی، اور اسی کی بنیاد پہ مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، اور پاکستان بھی اسی وجہ سے بنا کہ وہاں پہ بر صغیر میں دو مسلمان اور ہندو آباد تھے، اور مسلمانوں کو اپنی شخصیت کے پہچان میں رکاوٹیں کھڑی نظر آ رہی تھیں، سازشیں تھیں۔ ان سازشوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور امت مسلمہ اور مسلمانوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسا خطہ ارضی چاہیے تھا جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کے ساتھیوں نے کوشش کی، اور ایک الگ وطن ہمیں ملا جہاں پہ ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی آزادی کے ساتھ اور پورے تیقن کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کو جتنا بھی سراہا جائے اور اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے وہ کم ہے۔ ہجرت مدینہ کا تصور بھی دو قومی نظریے کا تھا کہ وہاں مسلمانوں کو اپنی عبادت میں زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں مشکلات کا سامنا تھا، اور بر صغیر میں بھی ایسی ہی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ مفاہمت، رواداری اور مصالحت جو ہے وہاں پہ حضور علیہ السلام نے اختیار نہیں کی، بلکہ ایک الگ زمین کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح بر صغیر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے مفاہمت، رواداری اور مصالحت جو کہ برابری کی بنیاد پہ ہونے کے امکانات نہیں تھے، پاکستان کا مطالبہ کیا، اور پاکستان عملاً معرض وجود میں آ گیا۔ اب جو بات ایک اور بڑی اہم اپنے ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ تمام مسلمان جو چاہے دنیا کے کسی خطہ زمین پر آباد ہوں وہ سارے ایک قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک ہے جس کی نشاندہی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ تو مسلمانان عالم کو چاہیے کہ وہ جتنی ممکن ہو یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور اس حقیقت کا احساس کر لیں کہ ان کی نجات صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور تابع فرمانی میں مضمر ہے۔ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ یہ حضور علیہ السلام ہی کی بارگاہ ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی شخصیت کو اور اپنی آئیڈینٹی کو بچا سکتے ہیں۔ اب جو ایک اور بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے، اسلام کی اشاعت اور پیش رفت وہ جہاد کے تصور سے بھی ہوئی، اور جہاد کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ پہلو اپنے نظر رکھنا چاہیے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ ارشاد ہوتا ہے اور اللہ کی محبت و اطاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو، یعنی اللہ کے دین کی اشاعت اور اقامت کے لیے جہاد کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے۔ تو آج جہاد کی اصل روح وہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الصف آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت معمولی سی چیز دے کر آخرت کی ابدی راحتیں خرید رہے ہو، اس سے بڑھ کے کامیابی کیا ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، دین کی اشاعت اور دین کی اقامت کے لیے بعض اوقات انسان کو اقدامی جہاد کی طرف آنا پڑتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج
اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بات ذہن نشین کرانے کے قابل ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کہ مسلمان کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ جہاد کو ترک کر دینے سے بزدلی، بے غیرتی اور بے حمیتی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ سوائے ذلت و رسوائی کے کوئی نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مدینہ کی 10 سالہ زندگی کا ہم جائزہ لیں تو یہ بات ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ تقریباً اس 10 سالہ مدنی دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 10 غزوات اور لگ بھگ 50 کے قریب سرایا میں شرکت کی۔ تو یہ وہ اقدامی جہاد تھا جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہ دلائی کہ محض دعوت و تبلیغ وہ بات کرنے سے نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات انسان کو اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بغیر کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ آپ اسی طرح خلافت راشدہ کے اگر دور کا مطالعہ کریں تو خلافت راشدہ کے جو 30 سال کا دور ہے اس کے اندر بھی دیکھیں تو ایران اور روم جیسی بڑی طاقتیں، ان کو مغلوب کرنے میں مسلمان اور خلفائے راشدین اسی لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو آج اس روح کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ اسلام جہاد کے لیے تلوار اٹھانے کی اس وقت اجازت دیتا ہے جب فتنہ و فساد اور ظلم و جبر کو مٹانے کے لیے ایسا ناگزیر ہو جائے۔ یعنی اگر معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد ہے، ظلم و جبر ہو رہا ہے، تو پھر مسلمانوں پر آرام سے بیٹھنا ضروری نہیں۔ اس فتنے کے خاتمے کے لیے، فساد کے خاتمے کے لیے، ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنا لازم ہے۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ کشمیر میں مسلمان اپنے بیسک ہیومن رائٹ سے محروم کر دیے گئے، ان کی جانیں محفوظ نہیں، ان کا مال محفوظ نہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، وہ آزادی کے ساتھ وہاں رہ نہیں سکتے۔ تو مسلمانان عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی آواز کو عالمی پلیٹ فارم پر اٹھائیں اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کریں تاکہ مظلوموں کی مدد ہو سکے اور ریاستی جبر و تشدد سے ان کو نجات دلائی جا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ تھا۔ فرمایا خیر امت القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا تھا، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی کاوشیں، خلفائے راشدین کی ہوئی کاوشیں، ان کو پیش نظر رکھ کر مسلمان آج جن چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں پہ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، اس سے نجات کا طریقہ وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا ہے، اور آپ کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنایا ہے، تبع تابعین نے اپنایا ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج ملا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔